بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 18واں سبق ہے۔ سبق نمبر 17 میں آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پہلے 3 سال خفیہ دعوت دی۔ البتہ قریش کو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا اور وہ اس انتظار میں تھے کہ آگے مزید حالات کیا بنے گے۔ 3 سال گزرنے کے بعد 4 سال کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے خفیہ دعوت کے اعلان میں تبدیلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے محبوب، آپ اپنے نزدیک ترین قرابتداری والوں کو ڈرائیے، اور اسی طرح آپ کو حکم ہوا کہ اب علی الاعلان دعوت شروع کیجئے۔ یہ جو آیت سورۃ الشعراء کی نازل ہوئی تو سورۃ الشعراء میں شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دراصل یہ سورت شروع کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نازل کر کے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو جماعت بنی ہوئی تھی مختصر سی اب تک، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو تکالیف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، قوم کے ساتھ دشمنی بنی، قوم نے وطن سے نکالا، قوم نے ان کے خلاف جماعتوں کو جمع کیا، قوم نے ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا، قوم نے ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا تھا، اور وہ راہ حق میں آگے بڑھتے رہے، امتحانات میں کامیاب ہوتے رہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اے نبی علیہ السلام، آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اب جب آپ دعوت حق لے کر اٹھے ہیں اور نبوت کا پیغام علی الاعلان کرنے جا رہے ہیں، تو اس انجام کو مد نظر رکھیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، تاکہ شروع سے ہی آپ کی تیاری اور آپ کی سوچ اور آپ کا حفظ ما تقدم باقی رہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی۔ کل 45 لوگ اس میں شامل تھے۔ ابو لہب بھی تھے اور اسی طرح ابو طالب بھی تھے، یعنی بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور یہ سارے اس میں شامل تھے۔ لیکن ابھی آپ کے پہلی جو میٹنگ تھی اور آپ کی جو پہلا اجتماع تھا، اس میں ابھی آپ نے کوئی گفتگو کا آغاز نہیں کیا تھا کہ ابو لہب آپ کے ارادے کو جان چکا تھا، اس لیے وہ فوراً اٹھا اور کہا کہ دیکھو ہمارے چچا زاد بھائی، یہ سارے آپ کے بھائی جمع ہیں، اور یہ جو آپ باتیں کرتے ہو یہ چھوڑ دو، یہ نادانی ہے۔ اپنے خاندان کو بھی کیا کوئی کسی سے لڑاتا ہے؟ سارے عرب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، خاندان آپ کا خلاف ہو جائے گا۔ یہ باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ اس پہلی مجلس میں خاموش رہے، کوئی گفتگو کا موقع نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے، بلکہ اگلی مجلس بلائی، دوبارہ میٹنگ ہوئی اور آپ نے کھانے کی دعوت پر سب کو بلایا، اور اس بہانے آپ نے دوبارہ دعوت توحید دینے کی کوشش کی، اور آپ نے باقاعدہ طور پر وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے میں مدد چاہتا ہوں، اور اسی پر میں ایمان رکھتا ہوں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا گھر کا رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو فوراً آپ نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً رسول بنا کر بھیجا ہوں، میری بات مان لو۔ مختلف اس طرح کی آپ نے گفتگو کی۔ اس پر ابو طالب بولے کہ میں تمہاری باتوں کو پسند کرتا ہوں، آپ نے بالکل سچ کہا ہے، میں تمہاری معاونت کرتا رہوں گا اور جب تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ البتہ عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، دین نہیں چھوڑوں گا لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہاں ابو طالب اور ابو لہب کی آپس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مکالمہ بھی ہوئی۔ ابو لہب فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو رسوائی ہے، اس کے ہاتھ دوسرے سے پہلے تم خود لوگ پکڑ لو اور اس کو یہیں پہ روک دو، آگے اس کو دعوت دینے مت دو۔ اور آگے آپ نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ ابو لہب کے جواب میں ابو طالب کھڑے ہوئے اور ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہاں یہ ابو لہب اور ابو طالب کا مکالمہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کچھ دن بعد اعلان کیا یا صباحہ، کھڑے ہو۔ یہ اعلان اصل میں عرب کا دستور تھا کہ دشمن سے حملہ آور ہونے سے پہلے آگاہ کرنے کے لیے آپ اعلان کرتے تھے اور یہ پکار سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ لہٰذا عرب کے دستور کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہونا شروع اور آپ نے جو ہے نا وہ پورے قوموں کا نام لے کر آپ نے بلایا، اے قریش، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، یہ سارے آپ نے قبیلوں کے نام لے کر سب کو بلایا اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ وہاں پر توحید کی، پھر جو ہے نا رسالت کی، آخرت کی آپ نے تعلیم دی۔ وہاں پر جب آپ گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران جو ہے نا وہ آپ نے توحید پر بات کی کہ ایک الہ کو مان لو، تو ابو لہب جو ہے نا اٹھا، چادر اپنے کندھے پہ ڈالی اور کہنے لگا کہ اجمعتنا لہذا تبا لک یا محمد، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا، اور کچھ کنکریاں اٹھا کر اللہ کے رسول کی طرف اس بدبخت نے پھینک کی، لیکن پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور قرآن کی آیات اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ شل ہو جائیں، یہ خود بھی جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کی بیوی چونکہ اس کے معاون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت اور عذاب کا جو ہے نا وہ فیصلہ فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت میں آگے بڑھتے رہے اور آپ نے حق کا واضح اعلان کیا۔ جب آپ نے حق کا واضح اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے فرما دیا تھا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو واضح کر کے بیان کیجئے اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے، ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جو ہے نا وہ دعوت کا کام شروع کیا۔ یہاں پہنچ کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قریش نے آپ کی اتنی سخت مخالفت کیوں کی، اس کی اور کئی وجوہات ہیں، ان میں سے دو بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو اور بتوں کو، لات منات عزا کو سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور آگے چونکہ محمد الرسول اللہ تھا تو اس وجہ سے بھی ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے کل اختیار، اپنی جان مال سب کچھ ایک آدمی کے ہاتھ میں دینا ہے، اور اس کے لیے یہ سرداری چھوڑنی پڑے گی، چودراہٹ چھوڑنی پڑے گی، یہ اپنا تن تنا چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے رہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان میں 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے گزار چکے تھے، تو چونکہ انہوں نے آپ کو خود کہا، آپ جو ہے نا جربناک مرارا وجدناک صادقا و امینا، کئی بار ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، تو چونکہ ان کا واسطہ صادق اور امین کے ساتھ تھا، آپ کے سامنے ان کی زندگی تھی اور آپ کو صداقت تھی، امانت تھی، اخلاق تھے، شجاعت، سب کچھ تھا، اس لیے بھی وہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں، اور اگر یہ ہمارے مقابلے میں آ گئے تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور لوگ ان کے مقابلے میں جو ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔
اس لیے ان کو ایک تو سرداری کا خوف تھا اور دوسرا ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ہم کیسے ایک صادق اور امین کے مقابلے میں آ جائیں، اور اگر ہم نہیں آئیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، لہٰذا یہ مقابلے میں اس لیے آئے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جمع نہ ہوں۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ دو بڑی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ لیکن آپ کے مہربان چچا ابو طالب زندگی کے آخری لمحات تک آپ کے ساتھ رہے، اور آپ نے اگرچہ ایمان نہیں لایا لیکن آپ ایمان لانے والوں کے لیے معاون بنے رہے۔ حق کی پرچار کے لیے ہمیں بھی اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے، توحید کو عام کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں اصلاح کا کام کرنا چاہیے، اپنے قربت میں، اپنے قریبی علاقوں میں، جگہوں میں ہمیں بھی توحید کی دعوت، اصلاح کی نیت سے ہمیں بھی جو ہے نا وہ معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے